اگر آپ سے سامنے کوئی آرگومنٹ کرے کہ حدیث تو ہمیں 200 سال بعد جا کے ملی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے 11 ہجری میں، کمپائلڈ کتاب ہمیں ملتی ہے مثلا موطا مالک رحمہ اللہ کی 176 ہجرہ میں جب وہ فوت ہوتے ہیں، اس سے پہلے لکھی گئی ہوگی۔ بخاری رحمہ اللہ آتے ہیں 256 میں وہ فوت ہوتے ہیں۔ حدیث کو ہم کیسے مان لیں جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سال بعد جا کے ہمیں ریٹن فارم میں ملی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چیزیں لکھی گئی تھیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لکھ لیا کرتا تاکہ اسے حفظ کر لوں۔ تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ناخوشی میں جو کچھ کہتے ہیں آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید کر دی کہ میری زبان سے آپ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ماشاء اللہ، اچھا جواب ہے یہ۔ جی بالکل یہی ہم کہیں گے ان کو کہ کوئی 200 سال بعد جا کے ہمیں نہیں ملی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے اٹھ کے مالک یا بخاری یا مسلم آئے اور انہوں نے احادیث جمع کر دی جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے احادیث لکھی جا رہی تھی، ان کو محفوظ کیا جا رہا تھا سینوں میں، ان کو یاد کیا جا رہا تھا، ان کو بیان کیا جا رہا تھا، مجلسوں میں ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس طرح انڈیویجلی لوگ لکھ رہے تھے اس کو ایک پراپر فارم میں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلامی دنیا کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر، ایک تو علمی انقلاب کی ایک زمانہ تھا، ریولیوشن تھا، اسی میں پھر ہمیں حدیث کی بھی ایک میتھڈالوجی ملتی ہے۔ مختلف اسکالرز نے اپنے اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بکس کو ترتیب دیا، لیکن احادیث پہلے سے ہی موجود تھیں جو کہ سینہ بسینہ منتقل ہو کے آ رہی تھیں اور ریٹن فارم میں بھی آ رہی تھیں۔